هذا روح النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، چارہ ساز درد منداں، انیس بے کساں، سیاہ لامکاں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ. عادت کے مطابق نعت پاک کے چند بند پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضور اپنی محبت
کی میں پلا دینا حضور اپنی محبت کی میں پلا دینا غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا میں جان دیتا ہوں دیدار شاہ کی خاطر میں جان دیتا ہوں دیدار شاہ کی خاطر نقاب چہرے و شمس سے اٹھا دینا حضور اپنی محبت کی میں پلا دینا غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا شعر سماعت فرمائیں مسیحا اور کوئی ڈھونڈنے کہاں جائیں حبیبی یا رسول اللہ مسیحا اور کوئی ڈھونڈنے کہاں جائیں تمہیں نے آقا تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دینا حضور اپنی محبت کی میں پلا دینا غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا اس شعر کو بھی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں پریشان ہوں بد بخت روزگار ہوں میں حبیبی یا رسول اللہ پریشان بدبخت روزگار ہوں میں
ہماری بگڑی کو سرکار اب بنا دینا، ہماری بگڑی کو سرکار اب بنا دینا، حضور اپنی محبت کی میں پلا دینا، غم جہان میرے قلب سے مٹا دینا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، آقا یک نظر کن سوئے ماں، ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، بڑے مبارکباد ہیں ہم آپ کہ ایک پاکیزہ مجلس میں حاضر ہو کر اپنے اپنے خوابیدہ مقدر کو بیدار کر رہے ہیں۔ افسوس، بالائے افسوس یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کے لوگ بھی جا چکے ہیں اور مجلس میں بیٹھنے والے بھی جا چکے ہیں۔ شاید کہ میں آخری ہی کڑی ہوں، بس لوگ دعا میں شامل ہونے کے لیے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ علماء شورا تو اسٹیج چھوڑ کر گئے ہی، لیکن اراکین، منتظمین، یہ سب اپنی اپنی جگہ لے گئے۔ یہ ضیافت کے خلاف معاملہ ہے۔ یہ شاید کہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہمارا جو یہ حال ہے، یہ صرف اور صرف ہماری کردار کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے، ورنہ میرے دوستو، ایمان والے اس طرح سے پچھتے نہیں ہیں، ایمان والے اس طرح سے ذلیل ہوتے نہیں ہیں، ایمان والے اس طرح سے رسوا ہوتے نہیں ہیں، ایمان والے اس طرح سے غلامی کی زنجیر میں جکڑے نہیں جاتے ہیں۔ میرے دوستو، واقعی
جو سچا پکا مسلمان ہے الحمدللہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ عزت اس کے لیے ہے، شہرت اس کے لیے ہے، شوکت اس کے لیے ہے، ہر مقام پر وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن کامل تو ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسا ماحول بنایا جس کی وجہ سے بنا بنایا مزاج پورا کا پورا خراب ہو گیا۔ شاید کہ اس علاقے کے لوگ اسی مزاج کے ہیں، اسی فکر کے ہیں، اسی طبیعت کے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ان کو اصلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے دوستو، میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، انشاءاللہ الرحمن آیت مبارکہ پر تھوڑی دیر روشنی ڈالنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے سے قبل ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا، اس مہینے کو نسبت نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو اس مہینے کو نسبت سیدنا غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الحمدللہ ابھی ہم آپ اسی مہینے کی مناسبت سے سرے شام سے اب تک سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ الرحمن اسی مناسبت سے چند باتیں احقر العباد بھی گوش گزار کر کے رخصت ہو جائے گا۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سرے شام سے آپ نظم میں ہو یا نظم میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش بھی کر رہے ہیں، سماعت۔ الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات، اللہ اللہ اپنی مثال آپ ہیں۔ دنیا کا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی خوبی لوگوں میں تب اجاگر ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ ابھی اس دھرتی پر تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کے آنے سے پیشتر لوگ آپ کے مقام اور منصب کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جن کو معراج کی شب ہی میں امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوازا ہو، ان کا کیا کہنا؟ امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے دار ام ہانی سے، آپ مقام سدرہ پہ پہنچتے ہیں۔ اب تک جبریل امین آپ کے آگے آگے تھے، سدرہ پہ پہنچے، جبریل پیچھے آ گئے ہیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جبریل اب تک آگے آگے تھے، اب پیچھے کیوں؟
جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہاں سے آگے آپ کو تنہا جانا ہے، آقا یہاں سے آپ اکیلے جائیں گے، اس لیے کہ یہاں سے آگے میں ایک بال کے برابر آگے بڑھوں میرے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رف رف کی سواری پیش کی جاتی ہے، رف رف مارے خوشی کے تراز ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ارشاد فرماتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے بیٹے عبد القادر کی روح حاضر ہو جا، اے بیٹے عبد القادر کی روح حاضر ہو جا۔ میرے دوستو، روح غوث اعظم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہوتی ہے مقام سدرہ میں۔ امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا قدم ناز دوش غوث اعظم پہ رکھتے ہیں اور رف رف پہ سوار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے عبد القادر کی روح سنو سنو، آج امام الانبیاء کے قدم تمہاری گردن پر پڑے ہیں، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہوں گے، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسا ہی ہوا جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا فرمان ہوا کہ میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ معراج میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو نوازتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آپ کی آمد سے پہلے آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازش یہ ہے تو آپ کے دنیا میں آنے کے بعد نوازش کیسی رہی، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کے شکم پاک ہی میں ہیں۔ ایک روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والدہ محترمہ کو انگور کھانے کی خواہش ہوتی ہے، انگور کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایسا عموماً تمام عورتوں کو ہوا کرتا ہے کہ جب وہ حمل سے ہوتی ہیں طرح طرح کی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے دوستو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی۔ میرے دوستو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو باہر جا کر انگور نہیں بلکہ اپنے مکان کی چہار دیواری ہی پہ انگور کی لکڑی لگی ہوئی تھی، درخت وہیں لگے تھے، انگور اس کے اوپر انگور کے خوشے لگے ہوئے تھے۔ سیدنا غوث پاک کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میں انگور کے خوشے کے قریب پہنچی اور اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھائی کہ انگور کے دانے توڑ کر تناول کر دو۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے شکم مبارک میں رہ کر باہر کی چیزوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس انگور کے خوشے پہ ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میری امی جان نے انگور کے خوشے پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا وہ زہریلا بچھو ڈنک مار دے گا۔ میرے دوستو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اس انگور کے خوشے پہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں، انگور توڑنا چاہ ہی رہی تھی کہ آپ کے پیٹ میں ایک درد کا جھٹکا لگتا ہے، آپ کام نہ لا پاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہے، افاقہ ہونے پر پھر کھڑی ہوتی ہے، پھر اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے، پھر دوسری بار بھی پیٹ میں درد کا ایک جھٹکا لگا، آپ بیٹھ گئی، پھر افاقہ پا کر تیسری بار پھر کھڑی ہوئی۔ میرے دوستو، ہاتھ آپ نے بڑھایا اور سوچا کہ انگور کے خوشے سے انگور توڑ لیں، تناول کر لیں۔ میرے دوستو، پھر تیسری بار آپ کے پیٹ میں درد کا جھٹکا لگتا ہے، تاب نہ لا پاتی ہے، بلاخر آپ بیٹھ جاتی ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے وہیں سے ارادہ ترک کر دیا اور آپ اپنے گھر کی طرف
حجرے کی طرف چلی جاتی ہیں، آرام پذیر ہوتی ہیں۔ بات آئی چلی گئی۔ میرے دوستو جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، ایک روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کسی بات پہ آپ کو کرتی ہے۔ میرے دوستو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امی جان کیا یہ بدلہ اس دن کا ہے؟ اس دن کا ہے؟ اللہ اللہ۔ میرے دوستو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اچنبا ہو کر پوچھتی ہے بابو آخر معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ میرے دوستو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امی جان یاد کیجئے جب میں آپ کے شکم پاک میں تھا آپ کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی تھی۔ اللہ اللہ۔ میری امی جان آپ انگور کے درخت کے قریب پہنچی، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر انگور توڑ کر تناول کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ کے شکم پاک سے دیکھا کہ ایک زہریلا بچھو ہے جو اس گوشے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ رکھتی وہ زہریلا بچھو آپ کو ڈنک مار دیتا۔ میرے دوستو اللہ اکبر۔ اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان آپ کے پیٹ میں حرکت کیا، کروٹ لیا، جس کی وجہ سے آپ کو درد کا جھٹکا لگا، آپ تاب نہ لا کر بیٹھ گئی۔ امی جان پھر آپ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو انگور کے خوشی کی جانب